نہیں بات یہ ہے کہ بھائی جج نے جو فیصلہ کیا ہے جی کہ اس نے یہ کہا کہ بھائی دیر واز اے پروف رائٹ مگر اٹس ناٹ انف اٹس ناٹ سبسٹینشیل ایویڈینس. رائٹ وہ یہ کہتا نہیں ہے کہ بھائی یہ غلط ہے مگر یہ کہتا ہے کہ یہ غلط تو ہے مگر اتنا غلط نہیں ہے جو کہ جو ہے الیکشن کو دوبارہ کرایا جائے. رائٹ. میں نے پیپر میں پڑھا کہ اس نے یہ تو کہا کہ ہاں یہ جو ہے الیکشن جو ہوا یہ سسپیشس ہے. مگر اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ہوا یہ ہے کہ یہ الیکشن کے یہ جج نے یہ فیصلہ کرنے کے بعد ایم سی سی نے ہم کو جو ہے نا دوبارہ سو کر دیا تھا کہ بھئی ہمیں $18,000 جو ہے خرچ کے دیا جائے. رائٹ. وہ پیپر بھی ہے. تو اس کیس کے سلسلے میں جج نے دوبارہ پھر ڈیسیشن دیا اور اس نے کہا کہ بھئی دیر آر سبسٹینشیل ایویڈینس فار دا گوسٹ ممبرس. دوسرے فیصلے میں جو ہے نا اب اگر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا 18,8849 cents جی and cost in the amount of 948 should be awarded pursuant to 735 Illinois CSA جو بھی ان کی کنڈیشن آف دی Illinois Code of Civil Procedure. یہ انہوں نے کلیم کیا. تو اس میں جو ہے نا دوسرے اس میں جج نے یہ فیصلے میں لکھا ہے کہ پیج نمبر 3 پہ جو ہے اس نے کلیئرلی یہ لکھ دیا ہے دا اونلی سبسٹینشیل پروف آفرڈ بائی دا پلینٹف مینس عبد الباسط is support of his allegation that many new members were ghost voters is a fact that several dozens of the members listed the same few addresses and their home addresses and their membership applications. تو ہوا یہ ہے کہ انہوں نے لاسٹ منٹ میں تقریباً جو ہے 3 دن کے اندر انہوں نے 2700 نئے ممبر بنا لیے 3 دن کے اندر. ذرا میں یہ پوچھوں یہ ہیلو دل سے آپ ایئر پہ ہیں. السلام علیکم. ہیلو ہیلو آپ ایئر پہ ہیں. ہیلو چلے بھائی یہ جو ہے نا جواب نہیں دے رہے. جی اچھا مجھے یہ بتائیں, چلیں یہ پہلے ہی سب چھوڑیں, آپ شروع سے سٹارٹ کریں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ایم سی سی میں آئے, آپ کی کیا پوزیشن تھی؟ ہماری کوئی پوزیشن نہیں تھی, ہم ایز اے ممبر البتہ ہاں ہم ایم سی سی میں جو ہے نا پڑھائے تھے والنٹیئرلی. آپ والنٹیئرلی پڑھایا میں نے, کافی کمیٹی میں بھی کام کیا ہے. جی جی. اور بلکہ سب سے پہلی مرتبہ ہم نے ایم سی سی کا جو ہے پراپرٹی کو ایویلویٹ کروایا کہ بھئی ایم سی سی کی پراپرٹی میں کتنی چیزیں ہیں اور اس کا کیسا جو ہے ایویلویٹ ہوتا ہے. اچھا, اس سے پہلے کبھی جو ہے نا ایسی چیز نہیں ہوئی تھی ایم سی سی کے اندر. آپ کی فیملی بھی انوالو ہوئی؟ ہاں, ہمارے بیوی میرے بچے سب ایم سی سی میں پڑھاتے رہے. اچھا, والنٹیئرلی پڑھاتے تھے, آپ کو اس کا اجرت نہیں لیتے تھے؟ نہیں کوئی اجرت نہیں. اور ابھی صورتحال یہ ہے کہ وہاں پر جو اسکول ہے وہاں پر اتنی فیس لی جاتی ہے کہ جو ایک عام آدمی جو ہے اپنے بچوں کے لیے پے نہیں کر سکتا. وہ تو فل ٹائم کے لیے, وہ آپ کو پتہ ہے نا. اچھا, وہاں پہ زکوٰۃ فنڈ بھی ہے, اس کا کیا وہ ہے؟ زکوٰۃ فنڈ بھی ہے. اس زکوٰۃ فنڈ کا بھی اصل چکر یہ ہے کہ لوگوں نے مفتی صاحب سے پوچھا کہ بھئی کیا زکوٰۃ میں سے بچوں کی فیس دی جا سکتی ہے, مگر یہ نہیں پوچھا کہ بھئی کن کی فیس دی جا سکتی ہے, کہ کون بچے مستحق ہیں, جس کے ماں باپ اگر اس میں زکوٰۃ لینے کے مستحق ہیں ان کی فیس دی جا سکتی ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ وہاں پہ کون کون لوگ آتے ہیں, جو ماڈرن گروپ میں رہنے والے, اسکوکی میں رہنے والے حضرات جس کے گھر ذاتی ہے, تو وہ زکوٰۃ کے ایلیجیبل تو ہوتے نہیں ہیں, مگر جان پہچان کی وجہ سے اب ان کی فیس, آدھی فیس, پوری فیس جو ہے اس میں سے دی جاتی ہے. آپ جانتے ہیں کچھ ایسے لوگوں کو؟ کافی لوگ ہیں جو زکوٰۃ. تو مقصد یہ ہے کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ فنڈ ایک قائم کیا گیا ہے کہ جو لوگ اپنے بچوں کے لیے فیس نہیں دے سکتے, مستحق ہیں, ان کو زکوٰۃ فنڈ میں سے ان کے بچوں کے لیے فیس دی جائے. مگر ہوتا یہ ہے کہ جان پہچان کی وجہ سے, جیسا کہ باسی صاحب کہہ رہے ہیں, بہت سے ایسے لوگوں کے بچوں کی فیسیں ادا کی جا رہی ہیں زکوٰۃ فنڈ سے کہ جو مستحق نہیں ہیں, جن کے اپنے گھر پیڑ آف ہیں, جو بالکل مطلب اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگ ہیں. اچھا, اور میں نے یہ بھی سنا کہ جو فیس لی جاتی ہے, اچھی خاصی فیس ہے, میرا خیال ہے $250 ویک, وہ $250 ویک ہے شاید, مہینے کے $250 مہینے, نہیں $250 نہیں, اس لیے اسکولوں کی فیس اس لیے ہاں, کیونکہ $600 ہے مہینہ, تو یہاں پہ میرا خیال ہے 500 یا 600 ہے. جو اگر 400-500 بچے اگر ہیں وہاں پر, اور وہ اگر آپ ملٹیپلائی کریں 500 یا 600 سے, تو ایک اچھی خاصی رقم بنتی ہے. جی. اور جبکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ والنٹیئر آپ نے پڑھایا, اس طرح سے اور لوگ بھی والنٹیئر پڑھاتے ہوں گے, اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ ہم خسارے میں جا رہے ہیں, رائٹ؟ جی. ہم جو پڑھاتے تھے وہ تو سنڈے اسکول تھا. سنڈے اسکول کے تقریباً جو ہے 50-60 ٹیچر ہیں جی جو بغیر پیسے دیے کے پڑھاتے ہیں. بہت سارے لوگ والنٹیئر پڑھا رہے ہیں, اور پھر بھی ان سے فیس لی جاتی ہے. ان بچوں سے جو دین سیکھنے آتے ہیں ان سے تو فیس لی جاتی ہے, اور ٹیچر سارے کے سارے فری, بلڈنگ فری. ہماری کال لے لو. جی ضرور. ہیلو دل صاحب ایئر پہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حال ہے
جی کہنا بھیا انڈیا جانے کے لیے ٹکٹ بھی دیے جاتے ہیں وہاں سے. واہ واہ بہت اچھے. دیکھیں اسی طرح سے یہ دیکھیں اب ہم نے شروع کیا ہے, لوگ بتائیں گے, خود ہی بتائیں گے کہ کیا کیا ہو رہا ہے. بہت شکریہ آپ کا. ہیلو دل سے آپ ایئر پہ. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون جمال صاحب؟ جی جمال بول رہا ہوں. جمال صاحب میں انجم بات کر رہا ہوں. جی انجم بھائی کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے, احسان ہے. آپ ٹھیک ہیں؟ ہاں میں 1 منٹ آپ کو اپنا کانفرنس میں لیتا ہوں. اچھا اچھا جمال بھائی میں یہ جی بولیے. ماشاء اللہ پہلے تو باسط بھائی کو میری طرف سے سلام دیجیے. جی وعلیکم السلام. جی انجم بھائی میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے جو ٹاپک ابھی رکھا ہے جی جی اس پہ اگر آپ ڈاکٹر ستار کو بھی اگر آن لائن لے لیں جی تو کیونکہ وہ اس وقت پریزنٹ ہے جس وقت تمام واقعات پیش آئے ہیں. ہم انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم لیں گے ان کو. آپ یہ بتائیے کہ آپ بھی انوالو رہے ہیں ایم سی سی میں؟ ہاں بالکل, بہت اچھی طرح سے رہے ہیں اور میں پٹیشنر رہا ہوں ان کے پورے بائی لاز کی چینجز کا. اس کے علاوہ ڈاکٹر ستار کی پوری الیکشن کمپین کو میں یہاں پر ایم سی سی میں ہیڈ کرتا رہا ہوں. جی پلس جو 240 وہ ووٹ جو کہ طاہر اکاؤنٹنٹ نے بنائے تھے اس سے میں طاہر کی مجھ سے ہی بات ہوئی تھی اچھا اور پھر میں اس کو ڈاکٹر ستار کے پاس لے کے گیا. جی وہاں سے پرومس کیا تھا جی کہ میں یہ ووٹ لے آؤں گا. ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ میں ہی چاہتا ہوں کہ یہ اس طرح کی جو حرکات ہوئی وہ ختم ہو, آپ ان ووٹوں کو لائیں اور لا کر کے ان کو ضائع کر دیں. اچھا لیکن جب ان کو ووٹ بائی میل بھیج دیے گئے جی تو اس جی کے بعد میں انہوں نے اس کو کچھ نہیں کیا, بلکہ ان کو یہ ہے کہ ان ووٹوں کو استعمال کرنا تھا. جی تو اس طرح کے تقریباً جتنے بھی ووٹ بنائے گئے تھے جی وہ ایسے تھے کہ لوگ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے تھے. اچھا ہاں مسئلہ یہ نہیں تھا کہ ہم الیکشن میں ہماری کوئی پوزیشن ویک تھی یا ہمارے ساتھ لوگوں کی ہمدردیاں نہیں تھیں. جی مسئلہ صرف ایک اصول کو ثابت کرنا تھا کہ صاحب اس طرح کا ماحول جو کہ ایم سی سی میں کریٹ کیا ہے انہوں نے جی اقتدار کی خاطر, اس کو ختم کیا جائے جی اور اس بات کو میک شور کیا جائے کہ جو لوگ ایم سی سی کے الیکشن میں ووٹ دینا چاہتے ہیں جی وہ حقیقی معنی ممبر ہوں, ایگزسٹ کرتے ہوں جی اور بہتر تو یہ ہے کہ وہ ان پرسن آ کے ووٹ ڈالیں. یہ تو بورڈ آف ڈائریکٹرز نے اپنی منمانی کرتے ہوئے بائی لاز کو وائلیٹ کر کے یہ سلسلہ کیا تھا کہ وہاں پر یہ ایبسنٹی بیلٹس کا سلسلہ شروع کروایا تھا. اچھا ہاں ادروائز ان کے بائی لاز میں تو اس کی کوئی شک ہی نہیں ہے. بائی لاز تو صرف یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ایک ووٹ ممبر جو ہے وہ ایک پراکسی لا سکتا ہے جو کہ یا تو ہسبینڈ اپنی وائف کی یا وائف اپنی ہسبینڈ کی لا سکتا ہے. جی 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 تو یہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کیونکہ یہ تو پورا وہ اپنا جو تھے اپنا اقتدار رکھنا چاہتے ہیں. ہاں یہ ان کے 9 رتنوں کا پورا کام تھا اور اسی طرح سے انہوں نے جو بٹھائے ہوئے ہیں وہاں پر عقیل خان اور طاہر, یہ تمام وہ لوگ ہیں جو کہ مہرے ہیں ان کے جی جی اور ان کے اقتدار کو دوام بخشتے رہیں. تو اور جب اس بات کا ثبوت مل گیا تھا کہ یہ طاہر صاحب نے یہ جعلی جو ہے کریٹ کرے ہیں سارے ایبسنٹی بیلٹ جو ہیں اور سارا سب کو پتہ چل گیا تھا, وہ راضی بھی ہو گئے تھے, اس کے باوجود ابھی تک وہ اکاؤنٹنٹ ہے وہاں پر. ہاں ہاں یہی تو سب سے بڑا سوال ہی پیدا واہ ہوتا ہے واہ کہ وہ خود پرسنلی میرے ساتھ چل کے گئے. اس میں ایک شخص اور تھا حامد سکندر جس کے گھر کے ایڈریس کے اوپر یہ تمام آئے تھے. جی 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 اس کو یہ لے کر آیا, مجھ سے کہنا یار ڈاکٹر صاحب سے کہہ کر کے اس معاملے کو ریزالو کروا دو. اچھا تو ہم نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا کہ بھئی اول تو تم لوگوں نے یہ بےایمانی کی ہے, یہی سب سے غلط چیز ہے. تو کہنا ڈاکٹر صاحب بہر کے بعد اس مسئلے کو ختم کر دیتے ہیں, وہ ووٹ اگر آئیں گے تو میں آپ کو لا کے دے دیتا ہوں. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا مجھے ایسے ووٹ نہیں چاہیے, نہ ہی میں ان کو استعمال کرنا چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ تم لا کے میری آنکھوں کے سامنے انہیں ضائع کر دو. تو اس نے یہ پرومس کر لیا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو وہ لا کے دے دوں گا. اسی دن بورڈ آف ڈائریکٹرز نے ایک ریزولوشن کے ذریعے فیصلہ کیا کہ تمام جتنے بھی ووٹ ہیں جن کو روکا گیا تھا, یہ گھوسٹ ووٹس, ان کو بائی میل بھیج دیے جائے, اچھا ان کو ووٹ کرنے کا رائٹ دیا جائے. تو جب وہ اوور نائٹ ہی چلے گئے اور ان کو مل گئے, اس کے بعد طاہر سے میں نے کانٹیکٹ کیا. میں نے کہا بھائی وہ آگے ہوں گے تو ان کو تم لے کے کیوں نہیں آ رہے ہو؟ کہنا ابھی تک میں نے میل کھولی نہیں ہے. اچھا میں دیکھتا ہوں, میں کرتا ہوں. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ بھی کیونکہ اب لگتا یہ ہے کہ اتنے سارے ووٹوں کے لیے کسی نے تو فنڈنگ کی ہوگی, پیسہ دیا ہوگا, تو وہ جس شخص نے وہ ووٹ خریدے تھے وہ کہاں طاہر کو یہ کرنے دیتا. پی او باکس طاہر کے نام کا یوز ہو رہا تھا. جی 245 وہ میرے پاس ہے, اس کا ایکسس نہیں ہے کسی کے پاس کہ یہ تمام ووٹ جو بنائے گئے ان کی پیمنٹ بھی جمع ہوئی ہے نہیں ہوئی. جی اب اپنا اقبال بھائی آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہے ہیں, میں لائن پہ لیتا ہوں. ہیلو دل سے آپ ایئر پہ ہیں؟